السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے اپنی لاسٹ ویڈیو میں نیشنل فنانشل لٹریسی پروگرام کے متعلق۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹوڈنٹ برانڈ ایمبیسیڈر اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے ہم کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ ہے یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے آپ کے پاس، تو آپ نے سرچ کرنا ہے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ آپ کو ایک ملے گا نیشنل فنانشل لٹریسی پروگرام فار یوتھ۔ اس میں یہ ایک پیج آپ کو نظر آئے گا، بیکم اے اسٹوڈنٹ برانڈ ایمبیسیڈر۔ جب آپ اس میں اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو دین آپ کو ایک اپلیکیشن فارم ملے گا اس شکل میں، جس میں آپ کو سب سے پہلے اپنا نیم دینا ہے، پھر اس کے بعد جینڈر بتانا ہے کہ آپ میل ہیں فیمیل ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو کہ ابھی 9 ایئر سے لے کے انڈر دا 18 ہے تو وہ اپنا فارم بے وہ نمبر لکھے گا، اور فارم بے جو کہ اسے الاٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی کسی کا سی این ایس سی بنا ہوا ہے تو سی این ایس سی نمبر یہاں پہ درج کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی والدیت دینی ہے، والد کا نام یا گارڈین جو بھی ہیں آپ کے، اور دین آپ دیں گے ای میل ایڈریس آپ اپنے بھائی کا، ابو کا، سسٹر کا، گھر میں سے کسی کا بھی جی میل آئی ڈی، ہاٹ میل آئی ڈی یا کوئی بھی آؤٹ لک کی آئی ڈی اگر بنی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ ای میل ایڈریس میں وہ مینشن کریں گے فار فردر کورسپونڈنس ود ایس بی پی۔ کانٹیکٹ نمبر میں آپ کانٹیکٹ نمبر ظاہری بات ہے، اگر آپ بہت چھوٹے ہیں اور آپ کے پاس اپنا فون اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنے بھائی کا، ابو کا، گھر میں سے کسی بھی فرد کا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں۔ سٹی، جس شہر میں آپ کی رہائش ہے اس شہر کا آپ نے سٹی نیم لکھنا ہے یہاں پہ۔ دین آپ نے نیم آف دا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں گھبرانا کہ آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ہیں یا سرکاری انسٹیٹیوٹ میں ہیں یا پرائیویٹ کسی اکیڈمی میں پڑھتے ہیں، تو آپ تمام جگہوں کا نام لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کپس اکیڈمی میں ہیں یا اسٹار اکیڈمی میں ہیں یا ٹوش اکیڈمی میں ہیں یا کسی بھی اپنے علاقے کی کسی بھی اکیڈمی میں پڑھتے ہیں اور پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ہے، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول یا کسی بھی اس علاقے کے نام سے اگر وہ اسکول بنا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اپنے اسکول کا نام دیں گے۔ دین آپ نے دینا ہے اپنی ایجوکیشنل ٹائٹل اگر کوئی بچہ 4 کلاس میں ہے تو وہ 4 کلاس لکھے گا، اگر کوئی میٹرک میں ہے تو وہ میٹرک لکھے گا، اور اسی طرح سے اگر کوئی کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو وہ جس بھی پروگرام میں وہ اسٹڈی حاصل کر رہا ہے تو وہ مینشن کرے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اگلا پیج آئے گا آپ کے پاس، پیج تو نہیں ایک ہی پیج ہوگا، اس میں یہ ڈیفرنٹ قسم کے کویسچن ہوں گے۔ اس میں وہ مینشن کرتا ہے کہ آپ کیوں ایمبیسیڈر بننا چاہتے ہیں، پہلا کویسچن۔ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ ایمبیسیڈر کیوں بننا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا شوق، آپ یہ جو حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے مل کے ایک پروگرام لانچ کیا ہے نیشنل فنانشل لٹریسی پروگرام فار یوتھ، تو اس میں آپ ذاتی طور پہ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ نے اپنی ذاتی خواہشات جو ہیں وہ اس میں لکھنی ہے۔ تو آپ اگر لکھنا چاہیں گے کہ جی نہیں مجھے صرف پیسے سے غرض ہے تو اٹس ناٹ فیئر۔ یہ دیکھیں کہ ہم جب بھی کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو ہماری دلچسپی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آپ کا سیکھنے کا بھی ایک خواہش ہونی چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ زندگی میں کرنے کی ایک جستجو ہونی چاہیے۔ تو دیٹس وائی یہاں پہ آپ اپنے پازیٹیو خیالات سے آگاہ کریں گے۔
اس کے بعد اگلے کویسچن میں جو اس نے مینشن کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ایک پومپ پیک لرن ٹو ارن جو ہے وہ گیم ایک لانچ کی ہے، آیا کہ آپ نے وہ گیم اس میں اپنا لاگ ان کیا کہ نہیں کیا، وہ گیم کو کھیلے، اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا، تو آپ نے اس کے متعلق جو ہے اپنے اس میں خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ تو دین آپ نے یہ فارم سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس فارم کو سبمٹ کرنے کے بعد ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ کچھ چیزیں اس سلائیڈ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ٹو کوالیفائی یو مسٹ، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے فار بیکمنگ برانڈ ایمبیسیڈر۔ اگر آپ اسٹیٹ بینک کی طرف سے برانڈ ایمبیسیڈر اسکیم میں بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں جو 6 پوائنٹ ہیں وہ آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کسی نہ کسی ادارے میں یا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ٹیوٹا کا ہے یا کسی کالج یا HEC ریکگنیشن یونیورسٹی ہے، تو آپ نے اپنی ایک ریکگنیشن شو کرنی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ آپ سیلف انرجیٹک ہوں۔ اگر ایک انسان جس میں جستجو نہیں ہے کچھ کرنے کی، تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ وہ اس چیز کو سمجھے گا یا لے کے چلے گا۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اس فارم کو فل اپ کرنا ہے اور اس کی طرف آنا ہے کہ آپ میں وہ انرجی ہے کچھ کرنے کی کہ نہیں، کہ آپ نے خود اپنے آپ سے فیصلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو انالیسز کرنا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہو، اور آپ برانڈ ایمبیسیڈر بننا چاہتے ہو تو آپ اس طرف آؤ۔ اگر نہیں آنا چاہتے تو آپ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں۔ تو مے بی آپ کے آنے سے پتہ چلے جی کہ کوئی ایک جو ڈیزرونگ تھا اور انرجیٹک تھا، یہ تمام خوبیاں اس کے اندر تھیں اور وہ نہیں آ سکا، اور جی آپ نے کہہ لیں کہ یہ اپرچونٹی لے کے اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیا۔ اور تھرڈ ون کہ بی کانسٹنٹ فلیکسیبل اینڈ ولنگ ٹو ٹیک اپ دا رسپانسبلٹی۔ آپ کے اندر رسپانسبلٹی لینے کی، رسپانسبلٹی کے تحت کام کرنے کی ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے بینگ اے ایمبیسیڈر کام کر سکتے ہیں اور جی اس چیز کو اچھے انداز سے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور فورتھ ون، ہیو اے ڈیمونسٹریٹڈ اچیومنٹ ان دا لیڈرشپ رول۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر ایک لیڈرشپ سکل ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کے سامنے بولنے جانا ہے، آپ نے لوگوں کو چیز کے متعلق بتانا ہے اور اس کے فائدے بتانے ہیں، ان کو اس طرف رضامند کرنا ہے کہ لٹریسی پروگرام کے متعلق لوگ سیکھیں بھی اور آگے لوگوں کو سکھائیں بھی۔ تو ایک بینگ اے لیڈر، اگر لیڈر مضبوط نہیں ہوگا، لیڈر انرجیٹک نہیں ہوگا، لیڈر کے اندر موٹیویشن سکلز نہیں ہوں گی، تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ وہ اپنی ٹیم مضبوط بنا سکتا ہے یا وہ آگے لوگوں کو بھی لے کے چل سکتا ہے۔ اور ففتھ ون از ایکسیلنٹ کمیونیکیشنز اینڈ انٹرپرسنل اسکل۔ اب ایک چیز یاد رکھیں کہ تمام جگہوں پہ جہاں جہاں آپ کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے انٹریکشن کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب ایک شخص میں ایسی اگزامپل دوں کہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جی ہم نے اسے کہا کہ جی آپ یہ پروڈکٹ سیل آؤٹ کر دو، یا میں ایک ایسے بچے کو کھڑا کر دوں کلاسوں میں کہ جسے بولنے کی عادت نہیں ہے اور چپ رہتا ہے، تو اسے کہوں کہ کلاس میں کھڑے ہو کے بچوں کو اس ٹاپک پہ لیکچر دیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیکچر دے سکے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہمیں ایز اے بینگ اے ایمبیسیڈر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ
کیا ہم لوگوں کے سامنے بول سکیں گے؟ کیا ہم لوگوں کو بتا سکیں گے؟ آپ خود سے انالیسس کریں اپنی ذات کا کہ کیا آپ کے اندر وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں جو کہ بینگ اے برانڈ ایمبیسیڈر ہونی چاہیے. اینڈ لاسٹ ون, ہیو اے ڈیزائر اینڈ کمٹمنٹ ٹو برنگ سوشل چینج. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو اس کا فیڈ بیک بھی لازمی بات ہے کہ آپ سے لیا جاتا ہے. اور ایک چیز کا اگر آپ کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے اور آپ اس جگہ کو پہنچنے کے لیے چلے ہی نہیں, تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ آپ اس جگہ کو اچیو کر سکو گے, اس جگہ پہنچ سکو گے. تو اس چیز کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے کندھے پہ ہے کہ جب ایک رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے اور ایک ٹارگٹ دیا گیا, ایک ویژن دکھایا گیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ ویژن ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. اور جی آپ کو اس کمٹمنٹ کے مطابق چینج دکھانا پڑے گا کہ پہلے وہ کیا تھی اور اس وقت آپ کی محنت کرنے کے بعد آپ اس میں کیا چینج لائے ہو. اگر آپ کو ایک ٹیریٹری یا کوئی ایک علاقہ یا کوئی ایک اسکول کی ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ آپ نے اسکول کے تمام بچوں کو فنانشیل لٹریسی پروگرام کے متعلق روشناس کروانا ہے, تو بینگ اے سوشل رسپانسبلٹی آپ نے وہاں پہ سوشل چینج بھی لانا ہے. تو یہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ برانڈ ایمبیسیڈر کوالیفائی کرنے کے لیے یہ 6 چیزیں جو ہیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ چیز کہ وٹ یو ول ڈو, جب آپ برانڈ ایمبیسیڈر بن گئے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو بینگ اے برانڈ ایمبیسیڈر آپ کو کرنی پڑیں گی. پہلی چیز تو یہ کہ آپ ایک لائزننگ کریں گے اس ٹیم کے ساتھ جو کہ نیشنل فنانشیل لٹریسی پروگرام کو لے کے چل رہی ہے. آپ کی اور ان کے درمیان ایک لائزننگ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک نے ایک گیم لانچ کی تھی پوم پیک لرن ٹو ارن, اس گیم کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑے گا اور باقاعدہ پہلے وہ اس چیز کو خود سمجھیں اور تاکہ پھر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. اینڈ آگے چلیں تو کنیکٹ ٹو اے لائک مائنڈیڈ کمیونٹی آف دا اسٹوڈنٹ ٹو پروموٹ فائنینشیل لٹریسی. اب یہ بھی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے اور یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی کہ آپ کو ایک اپنی مائنڈ کے مطابق کمیونٹی ڈھونڈنی پڑے گی اسٹوڈنٹس کی. آپ کے کلاس فیلوز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے محلے دار بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹاؤن کے بچے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں یا کھیل کود کرتے ہیں. تو اس طرح کی کمیونٹی بھی آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ایک پارٹنرشپ بلڈ کرنی پڑے گی ویریس اسٹوڈنٹ کلب اینڈ آرگنائزیشن آن دا کیمپس. کہ آپ اگر کسی یونیورسٹی کے کسی کیمپس میں ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے جو مختلف پروگرامز کے بچے ہیں اور یا لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج ہونا پڑے گا. ان کو بھی اپنے ساتھ بینگ اے ٹیم ممبر پارٹیسپیٹ کروانا پڑے گا, ان کو بھی اس چیز میں دعوت دینی پڑے گی کہ آپ کے شانہ بشانہ چلیں. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ بینگ اے برانڈ ایمبیسیڈر سوشل میڈیا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے. آج کل بچہ جانتا ہے, جس کو موبائل فون اٹینڈ کرنا آتا ہے تو آئی تھنک وہ بچہ فیس بک یوز کرنا بھی جانتا ہے, یوٹیوب بھی جانتا ہے. اور جیسے ہی بچے پرائمری کلاس سے نکلتے ہیں 5ویں سے 10ویں کے درمیان آتے ہیں تو ان کو انسٹاگرام اور ٹویٹر کا بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا آئی تھنک اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ پاکستانی ہر بچہ
ان چیزوں سے بہت زیادہ ان کو آگاہی ہے، اور لیکن پرابلم از دس کہ ہم ان سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم اس سے اور کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں. آج تک شاید ہی کسی بچے نے یا کسی نوجوان نے یا کسی یوتھ کے ممبر نے سوشل میڈیا کو صحیح استعمال کیا ہو یا صحیح طریقے سے لے کے چلا ہو اور اس سے زیادہ افادیت حاصل کی ہو. تو آپ نے اپنی کامیابی کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اس کمپین کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، اور ایک کہہ لیں کہ آپ کو بلڈ کرنی پڑے گی، اپنے آس پاس کے سوسائٹی میں چینج لانا پڑے گا. تو یہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے جو کہ ایک اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینگ اے پاکستانی آپ کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہے. اب ایک ہر بچہ ہی سوچتا ہے کہ میں اگر برانڈ ایمبیسیڈر بن جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا. جہاں تک ملنے کی بات ہے تو وہی چیز ہے کہ ایک بچہ ٹائم بھی دے رہا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور جی ظاہر بات ہے جو بچہ یا جو بھی نوجوان، چاہے میں خود بھی کیوں نہ ہوں، ایک چیز میں اگر ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے ظاہری بات ہے کہ ہوگا کہ اس کا مجھے ریوارڈ کیا ملے گا. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو فرسٹ آف آل ایکسپیرینس ملتا ہے پروفیشنل ٹیم سے ملنے کا، اور جی ایک ایسی ٹیم جو کہ بہت اچھے ٹرینرز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس. ان کی اپنی ایک ٹیم ہے جو کہ مختلف پروگرامز میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف انسٹیٹیوشنز میں جا کے، آرگنائزیشنز میں جا کے ٹریننگ دیتی ہیں. بہت اچھی ٹیم ہے ان کی، اسٹرانگ ٹرینرز ٹیم ہے. اور اس کے بعد مختلف آرگنائزیشن، مختلف فنانشل انسٹیٹیوشن سے، یونیورسٹی سے انہوں نے وہاں سے مختلف عہدوں سے بندے اپنے پاس کہہ لیں کہ ان کو بلا کے ٹرینڈ کیا، ان کو ورکشاپس ماڈیول سے گزارا. اس کے بعد جا کے یہ ایک مضبوط ٹیم بنی فنانشل لٹریسی پروگرام فار یوتھ کو لے کے جو چل رہی ہے. تو ان سے آپ کو ملنے کا موقع ملے گا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہیوج ایکسپیرئنس یو کین گیٹ فرام دس نیٹورک. ریکگنیشن ظاہر بات ہے، جس جگہ آپ کام کرتے ہو، جب آپ کام اچھا کرتے ہو تو آپ کو اس کی ریکگنیشن بھی ملتی ہے. اور ایک وسیع نیٹ ورک ہے جس میں ڈیفرنٹ قسم کی کمیونٹی کے، ڈیفرنٹ قسم کی آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے اس ویژن کو کامیاب کرنے کے لیے. اور اس میں ایک اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے آگے بڑھنے کی. ریکگنیشن کے ساتھ ساتھ اپرچونٹی جو ہے ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی، بہت معنی رکھتی ہے. اور کیش پرائز بھی اس میں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 20,000 تک جو ہے وہ آپ اس سے ارن کر سکتے ہیں. اور ارن کرنے کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیشن بھی ہے جو کہ آپ کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کہہ لیں کہ آپ کی مقصد کی طرف کامیاب کرتی ہیں. اور میری تمام دوستوں سے، اسٹوڈنٹ حضرات جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو بخوبی سمجھیں، اور اس کی طرف اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو سیلف موٹیویٹ ہوں، اپنی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے اور کچھ نہ کچھ کریں گے اور آگے نکلیں گے. اپنی ریکگنیشن بھی آپ نے کروانی ہے، اچھا ایکسپیرینس لینا ہے، اور کیش پرائز کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی سرٹیفکیشن بھی ملے گی. تو یہی چیز ہے جو کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ اپنی آنے والے کل کی اچھی کامیابی کی خاطر آپ اپنا پہلا قدم اس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. اینڈ اس کے ساتھ جی میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ جی. اللہ